نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. جی ناظرین کرام، یہ تھا آپ نے جو بھی سماعت فرمایا وہ تھا حسد، کہ حسد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کے وظائف کون کون سے ہیں، طریقے کون کون سے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو میں امید کروں گا کہ وہ اس کی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے تکبر. تکبر بھی ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کو بہت زیادہ خسارے کی طرف لے کے جاتا ہے. آج بات ہوگی تکبر پہ. اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، اگر آپ میں سے کسی بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو مل سکے. جی ناظرین کرام، باطنی گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ تکبر ہے. زمین پر سب سے پہلے گناہ حسد تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن اگر تمام گناہوں میں سب سے پہلا ہونے والا گناہ معلوم کیا جائے تو یقیناً بطور جواب اسی گناہ کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو بمائے ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہی گناہ ابلیس اور سجدے کی راہ میں رکاوٹ اور اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب بن گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ. تو یہاں اس بات کا ذکر بہتر محسوس ہوتا ہے کہ شیطان ابتدا ہی سے سرکش اور نافرمان نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑا عبادت گزار اور کثیر العلوم کا حامل تھا. نیز اسے علمی حوالے سے فرشتوں پر فضیلت حاصل تھی، جس کی بنا پر اسے معلم الملکوت بھی کہا جاتا تھا. چنانچہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب گناہ تکبر نے اس جیسے عبادت گزار کو ہلاک و برباد کر دیا تو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جن کی علمی قابلیت انتہائی ناقص، معاملہ عبادت قطعاً ناقابل اعتبار، اور اس گناہ کی معرفت حاصل نہ کرنے کے بعد اور معرفت و علم عملی علاج سے بے پرواہ ہونے کی بنا پر ایمان کی حفاظت کیسے ممکن ہو سکتی ہے. لیکن مندرجہ بالا کلمات سے یہ بات ثابت کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے کہ جو گناہ تکبر کی معرفت و علاج کی جانب سے غافل ہے وہ ضرور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس گناہ کی قباحت کو سمجھانا اور اس کے ذریعے سے مارز وجود میں آنے والی ایک متوقع وجہ ہلاکت کو بیان کرنا ہے. لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اسے خود سے دور رکھا جائے اور اپنی ذات میں موجودگی کے احساس کی صورت میں اسے خود سے دور کرنے میں ہرگز دیر نہ کی جائے. اور ان دونوں امور کے درج ذیل بیان کا سمجھنا، پھر ذاتی محاسبہ اور علاج اختیار کرنا لازم ہے. حسد کی مثال یہاں بھی ایک ہم نے ترتیب قائم کی ہے، وہ ہے تکبر کی تعریف،
نمبر 2 تکبر اور غرور میں باہم فرق، نمبر 3 اس کی مذمت پر قرآن و حدیث اور عقلی دلائل، نمبر 4 مذمت کی وجوہات، نمبر 5 اس کی اقسام اور ہر قسم کا حکم، نمبر 6 اس کی علامات، نمبر 7 اس کا محاسبہ، نمبر 8 اس کا علاج، نمبر 9 اس کے اسباب، اور نمبر 10 تکبر کے سلسلے میں اپنا امتحان۔ آئیے اب غور کریں، ترتیب کے مطابق اس گناہ عظیم کے بارے میں بتفصیل گفتگو کی جائے۔ تکبر کی شرعی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں، یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے افضل گمان کرے، یہ تکبر ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جائے تو یہ تکبر ہے۔ تعریف پر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ تکبر دراصل 2 امور کے اجتماع کا نام ہے، خود کو افضل گمان کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ان دونوں امور کو جمع کیا جائے تو تکبر بنتا ہے۔ اگر فقط خود کو افضل جانا جائے، مقابلے میں کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، تو یہ تکبر نہیں بلکہ اسے اردو میں خود پسندی اور عربی میں عجابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیز یاد رکھیں کہ جس کے قلب میں تکبر پایا جائے اسے متکبر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فقط ایک لفظ غرور بھی سنا ہوگا، عموماً اسے بھی تکبر کے معنی میں ہی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اکثر تکبر کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ آپ نے غرور سماعت کیا ہوگا۔ حالانکہ غرور کا مطلب دھوکے میں مبتلا ہونا ہے، اور جو شخص دھوکے میں گرفتار ہو اسے مغرور کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لفظ کو ہر شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہو، اب چاہے وہ شیطان و نفس کی جانب سے بہکائے میں آ کر دھوکے میں مبتلا ہو، یا کاروبار وغیرہ یا کسی اور طرح صورت میں اسے مغرور کہا جا سکتا ہے۔ جو گناہ ایمان کی ہلاکت کا سبب بنے یقیناً قابل نفرت، لائق ملامت ہے۔ تکبر کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اکثر و بیشتر سوائے مذمت کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نحل، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، یعنی بے شک وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے سورہ غافر میں ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 آیات کریمہ کا آج سہارا لیتے ہیں، اور بھی آیات کریمہ ہیں، لیکن 2 آیات کریمہ اور 2-3 احادیث مبارکہ پیش کر کے انشاءاللہ آج کی ویڈیو مکمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے سینے میں، جس کے دل میں تکبر ہوگا، تکبر آپ نے پہلے سماعت کیا کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے، کم و بیش 60% اس گناہ میں مبتلا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہم نے قومیں بنا لیں، آج ہم نے مسلک علیحدہ علیحدہ بنا لے، تو ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو حقیر سمجھتا ہے، قومیں بنائی تو کسی کو کمی سمجھنے لگ گئے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان سب برابر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسی طرح فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی کی دولت زیادہ ہے، وہ عزت دار ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ عزت دار ہے، جو خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب کہلوائے وہ عزت والا ہے۔ مگر قرآن مجید فرماتا ہے، چاہے وہ کاسٹ کا، قوم کا کمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جھاڑو دینے والا بازاروں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بالکل غریب ترین شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جتنا تقوی جس بندے کے پاس ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ، گاڑی، بنگلہ زیادہ ہے وہ عزت کے لائق ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں ایسے شخص کی عزت نہیں، بلکہ ایسے شخص کی عزت ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے۔ وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، زیادہ پیسہ ہونا جرم نہیں، مگر پیسے پر تکبر نہ ہو اور اللہ رب العزت کے اتنا زیادہ قریب ہو، اتنا تقوی ہو، اتنی عاجزی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے، اور جو تقوی سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنا دور ہوتا ہے، وہ چاہے خاندان کے اعتبار سے کوئی بھی ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں عربی جو تھے یہ غیر عربیوں کو اجمی کہتے تھے، اجمی کہتے ہیں ان پڑھ جاہل کو۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی ہیں سب کچھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس تکبر کی جڑ کاٹ دی۔ میرے آقا نے اس زمین پر قدم رکھا، تکبر کا تہس نہس کر دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی حسن و جمال کے اعتبار سے تکبر کرے اور اس کے پاس تقوی کی دولت نہ ہو۔ اب ابو لہب جو تھا اسلام نہیں لایا، اور حسین و جمیل اتنا تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ کہتے ہیں کہ عرب کی عورتیں اس کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھیں، یہ اتنا حسین تھا۔ اس کے رخسار جو تھے یہ چمکتے تھے، اتنا حسین تھا، مگر کیونکہ اسلام نہیں لایا تو پوری قرآن مجید کی صورت اس کی مذمت پہ اتری۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو حضرت بلال حبشی جو خاندان کے اعتبار سے بھی حبشی اور غلام، خاندانی غلام، غلامیاں کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے، یعنی حقیر ترین بظاہر قوم گنی جاتی تھی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تقوی کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اس کے عشق کو دیکھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اور کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام اسے مقام دیتا ہے، اسلام میں اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے جس کے پاس تقوی کی دولت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو تکبر کرنے والا شخص وہ چاہے جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، جتنا بھی اس کے پاس دولت مال سب کچھ ہو، مگر تکبر اگر ذرے کے برابر بھی ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس عاجزی ہے، جس کے پاس یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اس کے پیارے محبوب کی محبت ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا عظیم تر ہے۔ احباب ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں تکبر کی میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ تکبر کس طرح ہوتا ہے۔ تکبر جو ہے یہ ہمارے علم میں بھی آ سکتا ہے، تکبر ہماری عبادت و ریاضت میں بھی آ سکتا ہے،
یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ تکبر صرف دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں یا پیسے والے یا وڈیرے لوگ یہی تکبر کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عبادت گزار بھی تکبر کر سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر اگر ہم کبھی نماز پڑھ لیں نا، تو کوئی دوسرا نماز نہ پڑھتا ہو، اکثر سننے میں آیا ہے کہ لوگ باتیں جب کرتے ہیں تو وہ فلاں تو کبھی نماز کے قریب ہی نہیں آیا، میں نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں ہے، میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، فلاں قریب نہیں آیا، تو یہ تکبر پیدا کر رہی ہے عبادت۔ شیطان کے پاس کیا تھا؟ عبادت تھی، ریاضت تھی، علم تھا، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، علم دیتا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام نے بظاہر اللہ رب العزت کی عبادت ہی نہیں کی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں مالک، تیرے سامنے جھکتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا پسند ہی نہیں کرتا۔ مگر اس کے اس فکرے نے میں بڑا ہوں، میرا علم، میں اس سے افضل ہوں، بس اس کے اس فعل اور اس عمل نے اس کو جنت سے بھی خارج کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب سے نکال کر اسے شیطان بنا دیا۔ ایک وقت تھا جب وہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن تکبر آیا تو اس تکبر نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی عبادت گزار اپنی عبادت پہ ناز کرے، اپنی عبادت کو اعلیٰ، عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو غریب سمجھے، دوسروں کو جہنمی سمجھے، تو یوں سمجھے کہ یہ اس کے دل میں عبادت کی روپ میں ایک تکبر آ رہا ہے جو شیطان اس کے وسوسے میں ڈال رہا ہے۔ کیونکہ شیطان اس بات کو جان گیا ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود، علم آنے کے باوجود اگر سینوں میں تکبر آ جائے، اگر دلوں میں تکبر آ جائے، تو پھر یہ گناہ معافی کے قابل نہیں، کیونکہ میں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا شیطان جب بندہ عبادت کرتا ہے تو دل میں اس طرح حملہ کرتا ہے، دل پہ اس طرح حملہ کرنے کے بعد وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا جائے، اللہ ان کی عبادت کو ضائع کر دے، تو پھر وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ تکبر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں اتنا صدقہ خیرات دیتا ہوں، میں اتنا جناب عبادت گزار ہوں۔ ہمارے دل میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں الحمدللہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ ہماری زبان اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سارے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اس لیے شیطان جانتا ہے کہ یہ تکبر والا عمل مجھے کفر تک لے گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ بھی یہی وہ حملے کرتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء پر یہی حملہ کیا اس نے، بڑے بڑے اولیاء کرام پر، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب تھے، وہ جانتے تھے شیطان کی اس چال کو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے بندے کو۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس بندہ مومن کو ایک خزانہ ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے چور ہمیشہ وہیں آتا ہے جہاں اسے خزانہ ملے۔ تو شیطان ایک چور ہے جو آپ کے خزانے کو چرانا چاہتا ہے، آپ کو وہ کنگلا کرنا چاہتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو وہ یہی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ تمہارے دلوں میں تکبر آ جائے۔ تو جب تکبر آئے گا تو یہ سب کچھ راکھ ہو جائے گا، سب اعمال جتنے بھی سالے کی وہ ختم ہو جائیں گے۔ شیطان کی لاکھوں سال عبادت اللہ رب العزت نے ضائع کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا تھا۔
احباب ذی وقار پتہ یہ چلا کہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے جو تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلے ہم نے جو آپ نے سماعت فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جو حسد ہے یہ گناہوں کو نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح حسد کھا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے سماعت فرمایا کہ تکبر دوسرا بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سرکش، بدخلق اور تکبر کرنے والا، یعنی اس حدیث مبارکہ میں سرکار نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ سرکش، نمبر 2 بدخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کے بولنے کا انداز اچھا نہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں نہیں بولتا، اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تکبر میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ عبادت کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، تکبر علم کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو افضل سمجھے تو یہ بھی تکبر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، میں اتنا نیکوکار، اتنا پرہیزگار، جبکہ دوسری طرف جو تکبر ہے اس کے علم کی وجہ سے تو یہ تکبر اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ احباب ذی وقار، اس لیے ان گناہوں کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اب یہ تکبر جو ہے چند ایک علامات میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا، لیکن زیادہ تر نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حسد بھی یہی گناہ تھا، دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، یہ اس کے پاس ختم ہو جائے مجھے مل جائے۔ اسی طرح تکبر بھی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے حقیر ہے، اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے، اور یہ اکثر و بیشتر یہ جملہ سنا بھی جاتا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی، تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے۔ احباب ذی وقار، اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اور جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے اگر زمین کے ذروں کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ لوگ ان کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک خاک کو، مٹی کو، جگہ کو اگر اتنی عظمت عطا فرمائی ہے تو جس کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہوگا، مجھے بتائیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا عظمت والا ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اوقات کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اس کی اوقات نہیں ہے معاذ اللہ، تو یوں سمجھیں کہ آپ تکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب تکبر آئے گا تو تکبر آپ کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، اس لیے اس تکبر سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اکثر بیان کی جاتی ہے، اس کی میں آج تھوڑی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹخنے ہیں، ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اسی طرح یہ ٹخنے جو ہے یہ ہمیشہ ننگے ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ، بظاہر زمانہ اقدس، آج بھی زمانہ حضور کا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اس دنیا میں جلوہ گر تھے۔ اس وقت جو کافر لوگ تھے یہ تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند، یعنی اپنی جو چادریں وہ باندھتے تھے، تو یہ اتنی بڑی بڑی رکھتے تھے کہ یہ زمین پہ گھسٹتی ہوتی آتی تھی، گھسیٹتے ہوئے آتے تھے، اور پیچھے ان کے غلام ہوتے تھے جو ان کی چادر کو اٹھائے پھرتے تھے۔ تو یہ ایک تکبر کی علامت تھی ان کی، وہ اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے تھے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ جو اس طرح اپنے تہ بند کو گھسیٹے گا تکبر کی وجہ سے، وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے یہ کرے، اسی طرح شلوار کے ٹخنے اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ڈھانپ کے رکھتا ہے، شلوار نیچے رکھتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ ہرگز مانا نہیں کہ تکبر کے علاوہ اگر کسی کے اس طرح ہو جائے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، میں تہ بند بار بار اوپر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا بڑا تھا تو وہ نیچے آ جاتا تھا تہ بند۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا تکبر کرنے کی وجہ سے اگر تہ بند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، تکبر کر رہا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ بائی دا وے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے کپڑے کو گھسیٹ کے چلے گا وہ گناہ گار ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ احباب عزیز وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جو بروز قیامت اللہ رب العزت نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور نہ ان کی جانب نگاہ رحمت فرمائے گا، اور ان کو سخت یعنی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پہلا وہ شخص جو بڑھاپے میں بھی زانی ہو، بڑھاپے کی عمر میں بھی زنا نہ چھوڑے۔ نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3 متکبر جو تکبر کرنے والا ہو۔ تو یہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین بروز قیامت نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھائی میری تہبند اور کبریائی میری چادر ہے، پس جو شخص ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اسے عذاب کروں گا، میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی یہ بڑھائی، یہ تکبر، یہ کبریائی کی شان صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ جو اللہ رب العزت کی صفات کو اپنی صفات بنائے گا، سمجھے گا، یعنی تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، وہ چاہے جتنا بڑا مرضی عالم ہو، جتنا بڑا مرضی عبادت گزار ہو، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو، اس کے علم کو، اس کے حلم کو نہیں دیکھے گا، ان کی سخاوت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کے اس تکبر کو دیکھ کر ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ گزارش یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اس گناہ سے بچیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس مضر مرض سے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔